اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزلزال مدنیہ سورت نمبر 99 بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے۔ جب زمین اپنے بھوچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ یعنی کہ جڑی صورت ہے اس صورت کے اندر قیامت کا جڑا نقشہ ہے وہ پیش کرایا گیا کہ قیامت والے دن کیا کچھ ہوگا۔ سب تو پہلے اللہ پاک نے کس چیز نال شروعات فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس دن زمین جڑی ہے وہ پونچال دے نال یعنی کہ اس طرح پچال آ جاتا ہے وہ جھنجھوڑ دی جاؤ گی، یعنی کہ جس طرح پچال آتا ہے بہت جگہ دیکھا ہے بھی زیادہ پچال آ جاتا ہے، مکان وغیرہ گر جانے ہیں اور لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، بھی اس طرح قیامت والے دن جی زمین اس طرح پچال آؤ گا کہ وہ بس یہی جی جھنجھوڑ دی جاؤ گی، یعنی کہ دنیا کے اوپر جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر سب کچھ ختم ہو جائے گا اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی کہ جو کچھ بھی زمین دے اندر ہے زمین دے اوپر ہے جو کچھ سب کچھ ختم ہو جانا تے زمین دے اندر جو کچھ بھی انہیں سارا کچھ باہر اپنے باہر کر دینا انہیں۔ جس طرح بعض جگہ دیکھا بھی ہو جاتی ہے نا زمین پھٹ جاتی ہے اپنے جڑی نیچے چیزاں وہ باہر نظر آنے لگ جاتی ہیں، وہ اللہ پاک چھوٹی چھوٹی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو اگے فرما رہے کہ انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، بے انسان اس دن کہوں گا بھی یہ زمین بھی ادھر پچال ہٹے رہا بھی ہو کیا گیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں بھی اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی بھی جو کچھ بھی زمین دے اندر زمین دے اوپر لوگوں نے کرے زمین دے اندر کرے جو کچھ بھی ہویا حضرت آدم علیہ السلام جو کہ قیامت تک جننے بھی لوگ اس دنیا دے اندر آئے انہوں نے جو کچھ بھی کریا کہ اللہ پاک فرمانے کہ زمین سب کچھ دس دو گی بھی انہیں کیا کچھ کریا کیا نہیں، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ بین کے اللہ پاک فرمانے بھی الگ الگ ٹولیاں دے وچ لوگ الگ الگ گروپاں دے وچ لوگ کٹھے ہو کے اللہ پاک کی طرف لوٹوں گے، وہ اس کر کے لوٹوں گے بھی اللہ پاک انہوں نے ان دے اعمال دکھا دیں بھی ہم نے دنیا اندر کیا کریا، اچھائی کری یا برائی کری۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ بین کے اللہ پاک فرمانے بھی جس طرح اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ بھی تیرے رب کی کسی بھی بندے کے اوپر کوئی ظلم نہیں کروں گا، بھی جے کسی بندے نے ایک ذرے کے برابر کوئی اچھائی کری ہوگی تو اس کو دیکھ لوں گا۔ اللہ اگے فرما رہے بھی جس بندے نے ایک ذرے کے برابر کوئی برائی کری ہوگی وہ انہوں بھی دیکھ لوں گا۔ نہ اللہ پاک کسی دی برائی لکاؤں گے نہ کسی دی اچھائی لکاؤں گے، اللہ پاک بالکل سب کچھ سامنے انسان کے سامنے رکھ دوں گے بھی ہاں تے چنگے عمل کرے ہوئے ماڑے عمل کرے ہوئے۔ نمبر 1 یعنی سارے مردے جو زمین میں دفن ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے اور زمین میں جو خزانے دفن ہیں زمین ان کو بھی اگل دے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کسی نے مال کی خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا یا جس نے مال و دولت کی خاطر رشتہ داروں کا حق پامال کیا ہوگا یا اس کی خاطر چوری کی ہوگی وہ اس مال کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیے تھے، پھر کوئی بھی اس سونے چاندی کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ بینی کے فرمانے کے انسان اج دے ٹائم چ کیا کرتا ہے کہ اپنی اولاد واسطے اپنے رشتہ داراں واسطے ماں باپ واسطے پتہ نہیں ماں باپ واسطے لوگ کٹے کرتے ہیں، اپنی اولاد واسطے اکثر عام طور پر انسان زیادہ کرتا ہے بھی وہ چوری بھی کرتا ہے، رشوت بھی لینا ہے، سود بھی لے رہا ہے، بیاج بھی کھا رہا ہے، کس طرح قتل بھی کر رہا ہے، ڈاکو بھی بن گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ بلا بھائی فرمانا بھی قیامت والے دن انسان کا دیکھ کے کہو بھی آ مال ہے میرے واسطے اتنے گناہ کرے ہیں، یہ رہتا کسی کام کا نہیں ہے، جس کر کے اللہ پاک فرمائے کہ دنیا تو تھوڑے کو وقت ہے گا تھوڑا سمجھ جو۔ نمبر 2 زمین پر کسی نے جو اچھے یا برے عمل کیے ہوں گے زمین ان کی گواہی دے گی۔ نمبر 3 واپس آنے سے مراد قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اعمال دکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا
اور واپسی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر مختلف یعنی الگ الگ حالتوں میں واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دیا جائے۔ نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں کا انعام دکھا دیا جائے گا اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دکھا دی جائے گی۔ بین کے جڑے بندے نیک ہوں گے جنہاں واسطے جنت کا فیصلہ ہوگا، اللہ پاک انہوں نے جنت دکھا دیں گے بھی یہ تھوڑا ٹھکانہ ہے، تو جڑے لوگوں کے عمل برے ہوں گے اللہ پاک انہوں نے ٹھکانہ دکھا دیں گے بھی جہنم میں تھوڑا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 4، برائی سے مراد وہ برائی ہے جس سے کسی شخص نے دنیا کی زندگی میں توبہ نہ کی ہو، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہیں تھے۔ اور سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے، مثلا کسی کا حق ہے تو اسے دے دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا فرائض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا کر لی جائے۔ بین کے اندر یہ ہے کہ انسان جی اللہ پاک نال انسان نے کوئی گناہ کرے، اللہ پاک دے جڑے حکم ہیں ان اندر کہ انسان نے کوئی برائی کری ہے یا پھر انہوں نے توڑیا، حکم توڑیا، مان لو اللہ پاک دا حکم ہے چوری نہیں کرنی، کسی نے زنا نہیں کرنا، نماز نہیں چھڈنی، اور پتہ کنے سارے قرآن اندر سارے اللہ پاک نے حکام نازل فرمائے ہیں، کسی نے غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، بھی جے کام کرے تو فرمایا بھی اللہ پاک کو توبہ کرو، توبہ استغفار کو اللہ تعالیٰ تو معافی منگو، ٹھیک ہے۔ جڑے اپنے گناہ کرے پہ انہوں نے مان لو فرض وغیرہ چھٹے ہوئے، واجبات چھٹے ہوئے، تو انہوں نے پڑھتے رہو، انہوں نے اپنے قضا کر لو، مکمل کر لو۔ پر دوسری جگہ یہ ہے، میں شاید پہلے بھی دس، جڑی ہدایہ کتاب ہے، ہدایہ کتاب دی 4 جلد ہے۔ جڑی پہلی جلد ہے وہ اندر کیا ہے کہ اللہ پاک دے بارے دسیا گیا کہ اللہ پاک دے حقوق انسان دے اوپر وہ انسان نے کس طرح ادا کرنے ہیں، انسان نے پاکی کا کس طرح خیال رکھنا، نماز کس طرح پڑھنی، حج کس طرح کرنا۔ جڑے آخری 3 جلد ہیں وہ اندر صرف اور صرف جڑے انسان دے دنیا اندر انسان نے رہ کے دوسرے لوگوں نال معاملات اختیار کرنے، اپنے بھائی نال کس طرح رہنا، بہن نال کس طرح رہنا، تجارت کس طرح کرنی، اپنے بچوں کا کیا حقوق ہے، یہ چیزیں وہ اندر بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کر کے جے اللہ دے حقوق اللہ معاف کر دوں گا، پر جے کسی انسان نال کہ اپنی برائی کری ہے تو اللہ پاک نے انہوں معاف نہیں کرنا، بلکہ اپن اس انسان تو جا کے معافی منگنی پینی تاکہ جا کے وہ چیز معاف ہوگی۔ اللہ پاک عملی توفیق عطا فرمائے۔